قرآن حکیم اپنے احکامات کے اندر بالکل واضح ہے. اس قدر سختی ہے کہ مؤمن مردوں کو حکم دو، سورۃ النور میں آیا، پہلے مردوں کو حکم آیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر مومنات عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو قرآن حکیم تو اپنے عقائد و نظریات کے اندر بڑا واضح ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کس لیول کی سختی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک اٹھ جانے والی نگاہ کے بارے میں پوچھا گیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر میری اچانک نظر پڑ جائے غیر محرم پہ تو میں فوراً اسے ہٹا لوں. یعنی یہ مٹکا لگانا یا تاڑنا، ایک کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھنا غیر محرم کو، یہ حرام ہے. اور اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا چہرہ کھلا ہے یا نہیں کھلا، چاہے وہ پردے میں بھی ہے، مرد اسے دیکھ نہیں سکتا، ظاہر ہے وہ بری نیت سے ہی دیکھ رہا ہوگا نا. تو میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں فوراً نگاہ ہٹا لوں. اسی کی وہ انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے نا جی، پہلی نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نگاہ ڈالنے کے بعد کہ جی ڈالی، جب تک پلک نہ جھپکوں گھر تک چھوڑ کے آؤں، نعوذ باللہ، نہیں. پہلے سے مراد ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو، چاہے آپ کی نظر پڑی یا نہیں پڑی، آپ نے اپنی نگاہ کو پیچھے رکھنا ہے. اور ظاہر ہے یہ مشکل کام ہے، خصوصاً جو لوگ کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں تو انہوں نے اپنی نگاہوں کی تو حفاظت کرنی ہے جی. وہ اب اپنے معاملات کو خود دیکھیں احتیاط کے ساتھ. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت اکٹھے ہوں، تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہاں پہ جناب منہ بولے بھائی اور منہ بولی بہنیں اور عجیب تماشا لگا ہوا ہوتا ہے. اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جس طریقے سے ایک فرینکنس والا ماحول کر دیتے ہیں کو ایجوکیشن کے اندر، آخری درجے تک کو ایجوکیشن تو اوائڈ کرنی چاہیے، لیکن اگر کہیں بہت مجبوری ہے، کم از کم اختلاط نہیں ہونا چاہیے، آخری درجے تک بچنے کی کوشش کریں. لیکن یہاں تو ٹیچرز جو ہیں وہ بری نگاہیں رکھے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو تو آپ چھوڑ دیں. اتنے برے حالات ہیں، چاہے وہ کالجز کے ہوں یا علماء کرام ہوں مدارس کے، ان کی تو ویڈیوز بھی آ چکی ہیں ثبوت کے طور پہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے اور انہیں بھی ہدایت دے اور مسلمانوں کو بھی ہدایت دے، آمین. ایک اور حدیث ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے نقل کی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے، صرف ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. اس کا عذاب جو ہے وہ کم ہے کیل ٹھونکنے کا، لیکن اس کا جو عذاب ہے وہ اس سے بڑھ کر ہونے والا ہے، وَلِعُوذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اس لیے یہ ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور سیریس ان چیزوں کو لے کے اپنے کردار کے اندر اصلاح پیدا کرنی چاہیے.